السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ بچوں، ہم لوگ اپنے نویں دسویں جو کلاس ہے اس کے سبق کے جو مختلف حصے ہیں یا مختلف اصناف میں جو تقسیم کیا ہے اس میں سے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے خاکہ اور آب بیتی۔ پچھلا سبق جو ہم نے پڑھا تھا جس کا نام تھا نامدیو مالی، وہ کیا تھا؟ خاکہ تھا، کسی شخص کے بارے میں لکھا تھا مصنف نے اور اس کی زندگی کا پورا یا اس شخص کا پورا خاکہ کھینچنے کی کوشش کی تھی کہ اس کا تصور ہمارے ذہن میں بالکل ویسا ہی آ جائے جیسا مصنف چاہ رہا ہے، جیسا وہ شخص تھا، تو اس کو ہم خاکہ کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارے پاس سبق ہے جس کا نام ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری، آپ کی کتاب کا 11واں سبق ہے اور دراصل یہ آپ بیتی ہے۔ آپ بیتی کیا ہوتی ہے کہ دراصل اپنی زندگی کا کوئی بھی واقعہ یا پوری زندگی کے حالات جس کو مصنف لکھے اور وہ کوئی خاص اہمیت بھی رکھتا ہو، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بیتی، ورنہ تو وہ آپ کی ڈائری ہو جائے گی۔ آپ بیتی میں جو ہم یہاں شامل کرتے ہیں وہ چیزیں شامل کرتے ہیں جس سے قوم کو، ملک کو کوئی فائدہ ہو یا لوگوں کی فلاح و بہبود کا اس میں کوئی پہلو نمایاں ہو رہا ہو، یا فلاح و بہبود سے اگر تعلق نہ ہو تو کسی بھی قوم میں یا لوگوں میں، معاشرے میں کوئی خرابی ہو اس کی طرف اشارہ ہو۔ مقصد اس سے کسی نہ کسی طرح فائدہ اگر پہنچ رہا ہو تو پھر وہ ہماری کتابوں کا حصہ بن جاتی ہے۔ ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری بھی کوئی ایسا ہی ہمارے پاس سبق ہے جو کہ سوانح نگاری کے اندر ہی ہے۔ آپ بیتی میں کس کی؟ قدرت اللہ شہاب صاحب کی۔ ان کا تعارف لیجئے۔ آپ یعنی کہ قدرت اللہ شہاب صاحب 1917 میں پیدا ہوئے اور 1986 میں آپ کا انتقال ہوا۔ پاک و ہند کے ممتاز سرکاری افسر قدرت اللہ شہاب اردو کے مشہور ادیب، افسانہ نگار، صوفی اور دانشور تھے۔ آپ کے والد کا نام محمد عبداللہ تھا۔ آپ نے آزاد کشمیر میں سیکریٹری جنرل اور جھنگ میں ڈپٹی کمشنر کے عہدوں پر کام کیا۔ آپ پاکستان کے گورنر جنرل غلام محمد سکندر مرزا اور صدر محمد ایوب خان کے ساتھ بطور پرائیویٹ سیکریٹری رہے۔ ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے۔ پاکستان کی ادبی تنظیم رائٹرز گلڈ کے بانی اور انجمن ترقی اردو پاکستان کے اعزازی صدر بھی رہے۔ شہاب نامہ آپ کی آپ بیتی ہے جس میں اپنے بچپن، جوانی اور بڑھاپے کا احوال بیان کیا ہے۔ قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ پاکستان کے تمغے سے نوازا۔ آپ کی دیگر تصنیفات میں یا خدا، نفسانے، ماجی اور سرخ فیتہ مقبول کتابیں ہیں۔ سبق شروع کر رہے ہیں۔ حاصلات تعلم کیا ہے؟ روزمرہ زندگی کے تجربات و واقعات کے حوالے سے یادداشت یا ڈائری لکھ سکیں۔ آپ کی زندگی میں جو واقعات ہوتے ہیں دراصل کیا آپ کو ترغیب دلانا ہے سبق کا مقصد کہ آپ ان کو بھی لکھ سکیں تاکہ بوقت ضرورت یا کسی دوسروں کو سنانے میں، اپنی اولاد کو سنانے میں لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کام میں آئے۔ دوسرا، جو ادبی، صحافتی، دفتری اور قانونی تحریر میں فرق کر سکیں۔ یہ ہمارا سمجھنے کا کام ہے، مشقی کام ہے، یہ بھی کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اور صحت و صفائی کے بنیادی اصولوں کی پاسداری کے لیے کسی اخبار یا ذمہ دار افسر کو خط تحریر کر سکیں۔ تو سبق شروع کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ میں ایک طویل دورے سے واپس آ رہا تھا۔ ایک پرفضا مقام پر ڈسٹرکٹ بورڈ کا ڈاک بنگلہ نظر آیا۔ ڈاک بنگلہ جہاں پر سرکاری افسران رہتے تھے۔ سرکاری افسران وہاں رہتے تھے اور پہلے زمانے میں کیونکہ باقاعدہ پوسٹ آفس تو ہوتے نہیں تھے تو جو عمارت حکومت نے مختص کی ہوئی ہوتی تھی، مخصوص کر دی ہوئی ہوتی تھی اپنے افسران کے لیے، ان لوگوں کے رہنے کے لیے، وہیں پر جو ہے ڈاک آ جاتی تھی اور لوگ وہاں سے آ کر اپنی ڈاک
وصول کر لیتے تھے، تو اس وجہ سے اس کو کیا ڈاک بنگلہ بھی کہتے تھے۔ جی چاہا کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ یہاں قیام کیا جائے۔ ڈاک بنگلہ کھلا پڑا تھا، اندر گیا تو دیکھا کہ چھت غائب ہے۔ پہلے خیال آیا کہ شاید یہ اوپن ایئر تھیٹر کی طرح اوپن ایئر ڈاک بنگلہ ہو۔ اچھا، یہ ہے تو قدرت اللہ شہاب صاحب کی جو ہے آپ بیتی میں سے ہے، لیکن یہ جس پیرائے میں لکھا گیا ہے، جس اصناف میں لکھا گیا ہے، اس میں ایک خاصیت اور بھی ہے، وہ طنز و مزاح بھی ہے اس کے اندر۔ لیکن چوکیدار نے بڑی خندہ پیشانی سے وضاحت کی، خندہ پیشانی مسکراتے ہوئے چہرے اور اچھے انداز میں کیا وضاحت کی کہ دراصل یہ 1950 عیسوی کے سیلاب کا نتیجہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی سیلاب تو زمین پر آیا تھا، لیکن چھت آسمان سے کیوں کر گر پڑی؟ چوکیدار نے سادہ لوہی سے، یعنی کہ سادہ پن سے، جس میں کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ بات کیا پوچھی گئی ہے، سادہ لوہی سے جواب دیا کہ صاحب اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ اس ڈاک بنگلے میں چینی کی چند پرچ پیالیاں اور کچھ رکابیاں بھی موجود تھیں۔ رکابیاں یہ جو ہم جس میں سالن وغیرہ نکالتے ہیں نا، پلیٹ، ان سب کی پشت پر انگریزی میں جانسن اینڈ جانسن لندن 1854 درج تھا۔ چینی کے بنے ہوئے یہ ظروف 100 برس پرانے تھے، لیکن ہماری تعمیر کی ہوئی ڈاک بنگلے کی چھت سیلاب کے ایک ہی ریلے سے بہہ کر گر گئی تھی۔ چینی کے یہ جو کانچ کے برتن ہوتے ہیں، لیکن کانچ میں اس ٹائپ کا جو بالکل دودھیا کلر میں بنایا جاتا ہے، جو گر کر فوراً ٹوٹ جاتا ہے، وہ تو باقی تھے، لیکن چھت پوری کی پوری کیا غائب ہو گئی تھی سیلاب میں۔ ڈاک بنگلے کی رعایت سے مجھے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ایک ڈسپنسری یاد آ گئی۔ واقعہ تو یہ یہاں پیش آیا ہے، لیکن ان کو اپنا ایک دورہ یاد آ گیا جو ایک نہایت دور افتادہ گاؤں میں واقع ہے، بہت دور دراز علاقے میں۔ کسی بغیر اطلاع دیے دور دراز دیہات میں اکیلے گھومنے کا مجھے بے حد شوق ہے۔ اس طرح ایک انسان کی آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا۔ ان دو آنکھوں میں بڑا عجیب و غریب فرق ہے۔ انسان کی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے، اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ فقط وہی دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے جو اسے دکھایا جائے۔ اس کے علاوہ انسان کی آنکھ عموماً سیدھی ہوتی ہے، اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ اپنے ٹیڑھے ترچھے زاویوں کی وجہ سے کسی قدر بھینگی ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب ڈپٹی صاحب اپنے عہدے کا فائدہ اٹھا کر پہلے سے اطلاع دے کر جاتے ہیں تو ان کی خاطر مدارات بہت کی جاتی ہے۔ جو خرابیاں ہوتی ہیں اس جگہ پر جس کے لیے دورے پر جا رہے ہیں، وہ دور کر دی جاتی ہیں۔ اس دورے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، صرف کیا رہ جاتا ہے، ایک دعوت رہ جاتی ہے جو جا کے ڈپٹی صاحب بڑے مزے سے اڑاتے ہیں، اور جو لوگ وہ دکھانا پسند کرتے ہیں وہی دیکھتے ہیں، کیونکہ تمام چیزیں وہاں سے تبدیل کر دی جاتی ہیں اور معیار کے مطابق رکھ دی جاتی ہیں۔ تو ڈپٹی صاحب اس میں ایک اچھی سی رپورٹ لکھ کر کھا پی کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو ان کا طریقہ کیا تھا کہ یہ بغیر اطلاع دیے، اور خاص طور پر دور افتادہ جگہوں پر، ایسی جگہوں پر جہاں پر لوگ کم جاتے ہیں، تو وہاں کے جو افسران بے فکر ہو کر جو دل چاہے وہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی آئے گا تو ہم پہلے سے درستگی کر لیں گے، لیکن یہ کیا کرتے تھے، اچانک پہنچتے تھے۔ تو انہیں وہ چیزیں دیکھنے کو ملتی تھی جو ڈپٹی کمشنر نہیں دیکھ سکتا۔ آپ دیکھیں یہ یہاں پر پہنچے ہیں تو انہیں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ خیر، اس دور افتادہ گاؤں میں مجھے ایک استبل نظر آیا، استبل جہاں گھوڑے باندھتے ہیں، جو دراصل وہاں کا اسپتال تھا۔ ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر اکڑوں بیٹھے تھے، دونوں پاؤں اوپر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے گھٹنوں پر پرچیاں رکھے نسخے لکھ لکھ کر مریضوں کو دے رہے تھے، جنہوں نے کرسی کے چاروں طرف گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ کیا مرض ہے؟ سوالیہ نشان۔ ڈاکٹر صاحب ہر مریض سے سوال کرتے تھے۔ مریض اپنی بساط کے مطابق، جتنا اسے سمجھ آتا ہے اس کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھا، اپنا مرض خود ہی جو اسے سمجھ آتا تھا وہ بتا دیتا تھا، اور ڈاکٹر صاحب بڑی سرعت کا مقصد تیزی کے ساتھ
بڑی صورت سے نسخہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ غالباً یہ نسخہ تعویذ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، کیونکہ مریض نسخہ لے کر بغیر کوئی دوائی مانگے وہاں سے چلا جاتا تھا۔ اب یہ طنز ہے۔ میری خاکی پتلون اور سفید بشرٹ کے لحاظ سے ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے سامنے ایک بینچ پر بٹھا لیا جس پر ان کا حقہ اور پاندان پڑا تھا۔ انہوں نے کئی بار مجھے دوسرے مریضوں پر ترجیح دینے کی کوشش کی، یعنی کہ سب کو چھوڑ کر کے لائیے پہلے آپ کو دیکھ لوں، وہ ان کے حلیے سے متاثر ہے کہ کوئی اچھا شخص آ گیا ہے، اسے فٹافٹ نپٹا کر یہاں سے نکال دو۔ لیکن میں نے جواب دیا کہ میری تکلیف ذرا پیچیدہ قسم کی ہے، اس لیے میں سب سے آخر میں اپنا حال بیان کروں گا۔ جب مریضوں کا ہجوم ختم ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب بڑی خیر سگالی سے میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے نہایت سادگی سے اپنی تکلیف بیان کی۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی پھرتی سے اپنی ٹانگیں کرسی سے نیچے اتارنے اور اینک کے خول کے اوپر سے مجھے بڑے غور سے گھور کر دیکھا۔ جب انہیں اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ میری تراش خراش اور وضع قطع میں ڈپٹی کمشنر کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، کیونکہ ان کا وہ جو روب ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے، کڑک پن ہوتا ہے، وہ ان میں کچھ بھی نظر نہیں آیا، تو وہ پھر کرسی پر اکڑوں بیٹھ گئے اور ایک کاغذ گھٹنے پر رکھ کر غالباً نسخے لکھنے میں مشغول ہو گئے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وقت انہیں مہلت دیتا تو وہ میرے لیے بدہضمی کا علاج تجویز فرماتے۔ ہاں، کیونکہ بدہضمی جب ہوتی ہے نا تو بچوں میں عجیب عجیب خیال آتے ہیں، سوتے میں خواب بھی عجیب عجیب آتے ہیں، تو کیا کہا جاتا ہے کہ ان کو بدہضمی ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ ایسے خواب نظر آ رہے ہیں، ایسے خیال آ رہے ہیں۔ لیکن عین اس وقت گاؤں کے نمبردار نے وہاں پہنچ کر میرے جنون کا راز فاش کر دیا، یعنی کہ اس نے بتا دیا یہ کون ہے، وہ پہچانتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بے تحاشا بھاگ کر اپنے کوارٹر میں گئے اور کچھ دیر کے بعد بنیان کے اوپر شیروانی پہنے اور ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لے کر برآمد ہوئے، وہ جو ڈاکٹر جس سے سینے اور بخار چیک کرتے ہیں۔ اب انہوں نے خالص افسرانہ انداز میں میری تشریف آوری پر اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا، اپنی خوشی کا اظہار فرمایا اور مجھے اسپتال کا معائنہ کرنے کی دعوت دی۔ میں نے بڑی وضاحت سے ڈسپنسری کا معائنہ کیا، جس میں ٹنکچر، آیوڈین، سوڈا بائی کارب، اسپرین اور بڑی بڑی بوتلوں میں کئی دن کے باسی پانی کے علاوہ اور کوئی دوا موجود نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ڈسٹرکٹ بورڈ میں اسپتال کا بجٹ تو باقاعدگی کے ساتھ سال کے شروع میں منظور ہو جاتا ہے، لیکن دوائیوں کا اسٹاک اکثر سال کے اخیر میں، بعض اوقات اگلے سال موصول ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو یقین تھا کہ اس تاخیر کا اسپتال کی ہر دل عزیزی یا افادیت پر ہرگز کوئی برا اثر نہیں پڑتا تھا، کیونکہ دوائیاں موجود ہوں یا نہ ہوں مریض بہرحال آتے ہی رہتے ہیں۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنے رجسٹر کے اعداد و شمار سے مجھے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ متواتر کئی برس سے مریضوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ سب شہاب اللہ صاحب تنزیہ لکھ رہے ہیں، کیونکہ ہر جگہ تعداد بڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی کارکردگی بہتر ہے۔ اگر ڈاکٹر کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا مقصد ڈاکٹر کی کارکردگی بہتر نہیں ہے، مریضوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے۔ کم از کم پرانے مریضوں کو تو واپس اتنی جلدی نہیں آنا چاہیے۔ نئے مریض آ رہے ہیں، سمجھ آتا ہے، پرانا مریض بار بار آ رہا ہے، کیا بات ہے، آپ صرف وقتی طور پر گزارا کرنے کے بعد بھیج رہے ہیں۔ یہ اتنی سوچنے کی بات ہے کہ ذرا آپ آج اپنے آس پاس ڈاکٹروں پر نظر ڈال کر دیکھیں تو شاید کچھ آئیڈیا ہو۔ ڈاکٹر صاحب اس مقام پر پورے 9 برس سے مسیحائی فرما رہے تھے۔ انہیں فخر تھا کہ اس دوران ملیریا کے مریضوں میں 75%، پیچش کے مریضوں میں 50% اور خارش کے امراض میں 45% کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ڈسپنسری کا آخری معائنہ 1931 میں ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے اسپتال کا انڈور وارڈ بھی دکھایا، جس میں غالباً ان کی بھینس باندھی جاتی تھی، کیونکہ ایک کونے میں تازہ گوبر کے نشان تھے جنہیں ابھی صاف کیا گیا تھا، کیونکہ بہت جلدی میں
انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ انسپیکشن کے لیے کوئی ڈپٹی کمشنر آ رہا ہے۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے وزٹر بک پیش کی کہ میں اس میں اپنی رائے کا اظہار کروں۔ میں نے فی البدیہہ عرض کی، فوراً پین لیا اور فٹافٹ اس میں لکھا۔ دنیائے طب میں یہ اسپتال، اب یہ ڈاکٹر صاحب نے جو لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں، یہ واوین کے درمیانی انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے۔ دنیائے طب میں یہ اسپتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر دوائیوں کی جگہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہے اور مریضوں کی تعداد روز افزوں ترقی پر ہے، یعنی کہ دن بدن کیا بڑھ رہی ہے۔ اسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کے لیے بھینس کے خالص دودھ کا خاطر خواہ انتظام ہے، کیونکہ وارڈ میں بھینس باندھنے کا بھی اچھا بندوبست ہے۔ گوبر بھی وقت پر اٹھایا جاتا ہے، وہ جو بہت سرعت اور تیزی کے ساتھ اٹھایا گیا ہے نا، اس کے اوپر یہ تنزیہ طور پر لکھ رہے ہیں سب کچھ۔ اور مکھیوں کی آمد و رفت پر کوئی خاص پابندی عائد نہیں ہے، یعنی کہ مکھیاں بھی بے شمار ہیں۔ چند ماہ بعد جب میں دوبارہ اسی ڈسپینسری کو دیکھنے گیا تو وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینس تو بدستور بندھی ہوئی تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہاں پر کیا انڈور وارڈ میں بھینس باندھی جاتی ہے، تو انہوں نے جا کے سب سے پہلے کیا ہے، انڈور وارڈ کا ہی معائنہ کیا ہے، وہاں پر بھینس انہیں موجود ملی ہے۔ بھینس تو بدستور بندھی ہوئی تھی، لیکن وزٹرز بک کے جس ورق پر میرے پہلے معائنے کی رائے درج تھی وہ غائب تھا۔ کر لیں، اب آپ کیا کریں گے۔ تو یہاں پر شہاب اللہ صاحب کو ڈاک بنگلے کی چھت غائب دیکھ کر وہ ڈسپینسری یاد آ گئی، اپنا دورہ یاد آ گیا، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا دورہ کیا ہے وہ بھی انہیں یاد آ گیا کہ وہاں سے جو انہوں نے اپنی رائے درج کی تھی وہی غائب کر دیا۔ کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ایک تنزیہ اور اصلاح کے لیے بھی اس سے بہت سارے ہمارے پاس سبق نکلتے ہیں، جو ہمارے پاس یہ آپ بیتی کا حصہ شہاب اللہ ثاقب صاحب کی موجود ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے اندر جو ہمارا مشقی کام ہے یہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ سبق آپ کا یہاں مکمل ہوا۔ آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ کیا ہے، آپ کو یہ سبق اچھی طرح دہرانا ہے تاکہ مشقی کام کرتے ہوئے تمام چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اگلے لیکچر میں ملیں گے، اللہ حافظ۔